وہ گمراہ بھی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر تھے، یعنی مختار سقفی کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر سنن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایون وہ حکمران جنہوں نے مال غنیمت میں خورد برد کیا ان کے پاس زکاتیں بھی اپنی جمع کرواتے تھے، بھئی ہم تو بری ذمہ ہو گئے ہیں، اب جو غلطی ہے وہ ان کا وبال انہی پہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، پیچھے چندہ بک ہے۔ اسی کانٹیکس میں تو میں نے آپ کو فتویٰ بتایا تھا نا اعلیٰ حضرت کا، احکام شریعت کے اندر اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد تو خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہوئی ہے، لہذا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان کے بیٹے نے اپنی طرف سے گپیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر ان سے 3 سوال ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کو کمبائنڈ وہابی کہتے ہیں، تو وہابی اگر نماز پڑھا رہا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ تو ان کا کہ وہابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہابیوں کی مسجد یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد، ان کی مسجد تو عام گھروں کی طرح ہیں، یہ تو مسجدیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ اس میں نے اعلیٰ حضرت کی تصحیح کی تھی کہ بھئی اعلیٰ حضرت کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کی مسجدیں، کہنا چاہیے تھا ان کی عبادت گاہیں۔ یہ عبادت گاہیں لفظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے کے فرقے کی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ عام گھروں کی مثل ہیں، یعنی جیسے گھر میں نماز پڑھی اسی طریقے سے، کیونکہ وہ قدغن نہیں لگا سکتے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، کہیں پہ بھی میرے امتی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے، البتہ اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز وجل یا جل جلالہ اور نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان نہیں ہے۔ اور بقول ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہیں کہا چھڑو وہابیاں دی کیڑی اذان ہے، یہ تو سوراں دے سور نے، ٹھیک ہے۔ یہ جاندے جاندے اتنا بڑا، جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹم بم پھینکا گیا تھا نا، تو جاپان کے جہاز تو سمندری سفر میں، پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک میں کس طرح چڑھ دوڑے تھے اپنے مخالفین کے خلاف، امریکہ کے خلاف، لیکن 2 ایٹم بم گرنے سے جاپان جنگ ہار گیا۔ یہ ایک ایٹم بم جو گرایا ہے نا خادم رضوی صاحب نے، چھڑ دو وہابیاں دی کیڑی گل ہے، انہاں دی اذان دا کی احترام، یہ تے سوراں دے سور، ان کی اذان کا کیا احترام، یہ تو سوروں کے سور ہیں۔ جیسے سور یعنی خنزیر بدترین جانور ہے، اس طرح انسانوں میں یعنی سوروں کے اندر سب سے بدترین یہ ہے بقول ان کے۔ اس کے بعد انہوں نے اگر کہیں پہ کوئی ایک اتحاد امت کی فضا جعلی قائم بھی ہوئی تھی نا ان کے درمیان، جو میں کہتا ہوں یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے اتحاد، ان کے بڑوں نے ان کو علیحدہ کیا ہوا ایک دوسرے کو، تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہیں سارے، تو نماز سب کے پیچھے پڑھیں جی۔